اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے وہ ایک دن جائے گا، جو پیدا ہوا ہے اسے موت آئے گی۔ کوئی امیر ہو یا غریب، کوئی پیر ہو یا صغیر، مفلس ہو یا اسیر، کوئی عربی ہو یا عجمی، جوان ہو یا بوڑھا، بیمار ہو یا تندرست، شاہ ہو یا گدھا، مریض ہو یا حکیم، مسافر ہو یا مقیم، ہر کوئی ایک نہ ایک دن موت کے ڈنگ سے ڈسا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ بھائی آخرت کے لیے بھی کچھ کر لو، آخر ہم نے مرنا ہے، نماز پڑھو، تلاوت قرآن کرو، حقوق اللہ کی پہچان کرو، حقوق العباد ادا کرو، تو ہم اسے برا جاننے لگتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں، کیا ہمیں نہیں پتا؟ تجھے زیادہ علم ہے، یعنی موت کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، ایک نہ ایک دن آ کر ہی رہے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور ہی تمہیں ملنی ہے، بھلا موت سے کون بچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آئے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں بھی ہو تم، اگرچہ مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ موت آ کر ہی رہے گی۔ اور قبر روزانہ بندے کو 3 دفعہ پکارتی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قبر ہر روز 3 مرتبہ پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں طریقی اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، اے انسان تو نے میرے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو کیوں پیدا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، موت اور زندگی پیدا کی تمہاری جانچ ہو، تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر پہلے کیا اور حیات کا بعد میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے موت کا پہلے ذکر کر کے بتا دیا، اے انسان تو نے مرنا ہے، کہیں سفانی زندگی کی عیش و عشرت میں موت کو نہ بھول جانا۔ موت کی قدر ان سے پوچھو جن کے عزیزوں کا بہن بھائی سگی ساتھی اس دنیا سے چلے گئے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن کوڑ روے مر تھوڑا، تے سب روگاں وچوں روگ محمد جس دا نام وچھوڑا، قسم خدا دی پناہ خدا دی برے عذاب جدائیاں، تے پچھلے لوگ جدائیاں کولوں دیندے گئے دہائیاں۔ موت ہمیں درس دیتی ہے کہ اے انسان اس 4 روزہ زندگی پر مان نہ کر بیٹھنا، یہ ختم ہو جائے گی۔ آخرت کی فکر کر جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تیرا لمحہ سفر مسافر، تے تو کلیاں پیڑا ہے سراہ، تینو دیس نکالا دین گے تیرے رل مل بہن بھرا۔ انسان اس دنیاوی زندگی میں اس قدر غافل ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میں ہمیشہ ہی اپنی جوانی کی ٹھاٹھ باٹھ اور مال و دولت میں رہوں گا، مجھے کوئی دکھ تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اگر کوئی مشکل بن بھی گئی تو کوئی پرواہ نہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے یار دوست ہیں، سنگی ساتھی ہے جو میری اس مشکل کو حل کر دیں گے۔ مگر جب موت کا پیغام آ جاتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اکیلا آیا تھا ویسے ہی اکیلا جا رہا ہے۔ سب بہن بھائی، رشتہ دار یا دوست جو ہر خوشی غمی میں تیرے ساتھ رہتے تھے، آج سب تیرا ساتھ چھوڑ گئے۔ جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے،
अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने। जिहड़े तरसदे सन दीद नूं दिने राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां ने। विच बाग दे खजाने जदू वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां ने। मुहब्बत बूटिया झूठा है जग सारा, ते कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। मुहब्बत बूटिया झूठा है जग सारा, कमली वाले दिया सच्चियां यारियां ने। याद रख हर आन आखिर मौत है, मत तू बन अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। गर सुलेमाने जमाना भी हुआ, फिर भी ए सुल्तान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुका, मान या ना मान आखिर मौत है। जाया उम्र गुजारियो सारी, रहो कब दुनिया विच फत्था। ना कुछ जोड़ियो कबर संभलदा, इज रात आई दी लथा। तेरी ही बेपरवाही दा नी बहशर लग से पता, जो यार फरीद कबूल न की तो वल कहते करे से मथा। बहुत हमें दर्श देती है कि ऐ इंसान, इस 4 रोजा जिंदगी पर मान न कर बैठना। इन भाइयों पर, रिश्तेदारों पर, यारों दोस्तों पर गुमान न कर बैठना, ये तेरे खैर खा नहीं। अगर कोई तेरा खैर खा है तो तेरा वो नेक अमल है जो तेरी कब्र और हशर की मंजिलें आसान करके तुझे अल्लाह ताला के फजल और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से जन्नत में दाखिल करवाएगा। ये तो उस वक्त तक तेरे साथ है जब तक तू इनमें मौजूद है, लेकिन जब तुझे मौत आ गई तो फिर तेनू मोडे आते चुक ले जावणगे, किसे टोए दे विच सट के आवणगे, घर आके तेनू भुल जावणगे। याद आया आया ना आया, एवे बेरी बेरी करना है, क्यों कुफर दी बेड़ी चढ़ना है। खबरे कफन भी तेनू सरना है, किसे पाया पाया ना पाया। इस दुनिया में बड़े बड़े शहनशाह शाहजोर आए, मगर जब मौत का पैगाम आया तो बड़े बड़े शहनशाह शाहजोर हजारा दुनिया अंदर आए। जब मिलिया पैगाम बोला दाते बिस्तर झाड़ उठाए। एक बादशाह बड़ा जबारो सरकश था। जब उसने एक महल तैयार किया और उसे बड़ा पुख्ता बनवाया और बहुत सजाया, फिर कसम खाई कि जो शख्स इसके करीब जाएगा या इसकी तरफ बुरी नजर से देखेगा उसे कत्ल करा दूंगा। कई लोगों को इस जुर्म में कत्ल करवा दिया गया। एक शख्स उसके पड़ोसियों में से था, उसे बड़ी नसीहत की मगर वो ना माना। चुनाचा एक दिन बादशाह अपने साथियों के हमरा महल में बैठा था कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम एक हसीनो जमील मलकुल मौत एक हसीनो जमील नौजवान की शक्ल में तशरीफ लाए और महल के इर्द गिर्द घूम रहे थे और बार बार उसकी चोटियों को देख रहे थे। किसी ने बादशाह से कहा कि तेरे महल को एक नौजवान देख रहा है। बादशाह ने देखकर कहा ये तो कोई पागल मलूम होता है, कोई ना वाकिफ या मुसाफिर है, जाओ इसे मेरे पास बुलाओ। उनमें से एक शख्स गया और सख्ती से यूं पेश आया कि नयाब से तलवार निकालकर उसे मारने का इरादा किया। तब तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इजराइल अलैहिस्सलाम ने उसकी रूह कब्ज कर ली, जिससे वो गिर पड़ा। बादशाह को किसी ने आकर कहा वो देखो आपके नौकर को उस नौजवान ने मार डाला है। बादशाह ने गुस्से में आकर दूसरे आदमी को तलवार देकर हुक्म दिया कि जाओ उसे कत्ल कर दो। जब वो दूसरा गया तो मलकुल मौत ने उसकी भी रूह कब्ज कर ली। बादशाह को उस दूसरे के कत्ल हो जाने के गैज़ो गजब ने महल से बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया और तलवार पकड़कर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से कहने लगा तुझे मौत का डर नहीं? एक तो तू मेरे महल के करीब घूम रहा है, दूसरे 2 आदमियों को कत्ल भी कर दिया। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मौत के फरिश्ते ने कहा बादशाह सलामत जरा सोच कर बोलिए, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता इजराइल अलैहिस्सलाम हूँ। बादशाह ये कलमा सुनते ही कांपने लगा और उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और कहा हाँ मैंने आपको पहचान लिया। ये कहकर वापस होने लगा तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि शाह जी कहाँ जा रहे हो? मैं तो आपके लिए खड़ा हूँ, अब तो आपने कब्र में जाना होगा। बादशाह ने कहा सिर्फ 1 मिनट की मोहलत चाहिए ताकि मैं अपने अहलो एयाल से कुछ बातचीत कर लूं और उन्हें कुछ वसीयत कर दूं। इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तक आप कहाँ रहे, अब कोई फुर्सत नहीं। ये कहकर इजराइल अलैहिस्सलाम ने बादशाह की रूह कब्ज कर ली
اور چلتے بنے. مرنے کے بعد رونا کیسا, بڑے بڑے شہزور ہزارہ دنیا اندر آئے. جد ملیا پیغام مولا دا تے بستر جھاڑ اٹھائے. جد ملیا پیغام مولا دا تے بستر جھاڑ اٹھائے. فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ تجارت کی نیت سے روم گئے. جب وہاں کے وزیر کی ملاقات کے لیے اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا. آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فرمایا ہاں. دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں پہنچ گئے. وہاں آپ نے دیکھا کہ رومی کا ایک بہت قیمتی خیمہ نصب ہے اور اس کے چاروں طرف مسلح فوجی طواف کر کے واپس جا رہے ہیں. جب یہ افراد وہاں پہنچے تو ذرا خیمے کے قریب کچھ کہہ کر چل دیے. پھر نہایت ہی خوبصورت کنیزیں اور جوہر کے تھال سروں پر رکھے ہوئے آئی اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئی. اور پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس ہو گئے. آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا تو وہی اس خیمے میں مدفون ہے. چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں. سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے, مگر اللہ تعالیٰ نے جنگ کو کرنا ممکن نہیں. اس کے بعد حکما آ کر کہتے ہیں اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے. پھر علماء کرام آ کر کہتے ہیں اگر دعاؤں سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم روک لیتے. پھر حسین کنیزائیں آ کر کہتی ہیں اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جاتا تو ہم ٹال دیتی. پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے میرے بیٹے ہم نے حکما اور اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے. اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو. یہ کہہ کر سب واپس چلے جاتے ہیں. بڑے بڑے شہزور ہزارہ دنیا اندر آئے. جد ملیا پیغام مولا داتے بستر جھاڑ اٹھائے. ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وقت موت آسانی فرمائے, موت کی سختی اور شدت سے محفوظ رکھے, کیونکہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی سختی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا موت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جتنی 300 بار تلوار ماری جائے 300 بار تلوار ماری جائے. اور فرمایا جب کسی کو موت آتی ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے زندہ بکری کی کھال ادھیڑ لی جائے. فرمایا جو میرا امتی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور الحمد شریف پڑھ کر دعا کرے گا اس کا ایک پیر دنیا میں ہوگا اور دوسرا پیر جنت میں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے. بعض کافروں نے آپ پر اعتراض کیا آپ ان مردوں کو زندہ کرتے ہیں جو ابھی مرے ہیں, ہو سکتا ہے وہ مرے نہ ہو. ہم تب مانیں گے کہ اگر آپ کسی دیر سے مرے ہوئے مردے کو زندہ کرو. اس پر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جسے تم کہو میں اس کو زندہ کرتا ہوں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ اس قبر والے کو زندہ کرے جن کی موت یعنی کہ ان کا نام تھا سام بن نوح کو زندہ کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نفل پڑھ کر بارگاہ الہی میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے سام بن نوح کو زندہ کر دیا. جب انہوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے. تو جوانی کے عالم میں مرے تھے, سام بن نوح جوانی کے عالم میں مرے تھے مگر یہ بڑھاپا کیسا؟ اس نے کہا کہ میں نے آواز سنی تو گمان کیا قیامت قائم ہو گئی ہے جس کی ڈر کی وجہ سے میرا سر اور داڑھی سفید ہو گئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کب سے مرے ہو؟ وہ کہنے لگا 4000 سال گزر گئے ہیں مگر موت کی تکلیف ابھی تک نہیں گئی. یہ تو تھی موت کی سختی. اس کے بعد قبر کی منزل آتی ہے. میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جب اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر منکر نکیر سے سوال و جواب منکر نکیر آ کر سوال و جواب کرتے ہیں تو ساری زندگی کا کیا دھرا سامنے آ جاتا ہے. اللہ پاک سب کی منزل آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین.